نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر سامعین کرام، آج ہم جس مقصد سے یہاں جمع ہیں وہ ہے دینی مراکز، مساجد کی آبادی، ان کی حفاظت، ان کی تعمیر و ترقی اور ان کا دفاع۔ جس موضوع پر ہم لوگ یہاں جمع ہیں وہ ہے مساجد کا دفاع کرنا، مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی حفاظت کرنا، اس کی ظاہری آبادی، اس کی باطنی آبادی، اس کی تعمیر و ترقی اور اس کی روحانی آبادی، ہر اعتبار سے مساجد کو آباد کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کلام اللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی گئی ہیں، جن آیات میں صاف اور واضح طور پر یہ فرما دیا گیا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کہ یہ لائق نہیں کہ وہ مساجد کو آباد کریں، اللہ کی مساجد کو آباد کریں۔ مشرکین کہاں اللہ کی مساجد کو، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے؟ وہ تو اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، وہ اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ مساجد کو آباد کرنا مؤمنین کا کام ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ایمان والے ہیں۔ تو ان آیات میں ایک اہل ایمان ہیں اور ایک مشرکین ہیں۔ ایمان والوں کا کام مساجد کو آباد کرنا، اور مشرکین کا کام مساجد کو آباد کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ایمان والے مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ دوسری آیت تلاوت کی گئی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ ان مساجد میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ ہی کو پکاریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تلاوت کی گئی ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی خالص اللہ کے لیے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا لیا۔ تو اللہ کے لیے مسجد بنانا بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے، اور مسجد گرانا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اس قبیح عمل سے بچائے۔ پھر مدینہ مسجد جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس کے نام پر ہم جمع ہیں، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ آج اسی مملکت خداداد پاکستان میں ہم اسلام کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مساجد بنائیں، مساجد تعمیر کرے۔ مساجد آباد کرنا، مساجد بنانا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مساجد گرانا یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام نہیں ہے۔ اس لیے مساجد کو آباد کرنا ایمان والوں کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہماری مساجد کو ہر اعتبار سے آباد کرے، اس کی ظاہری تعمیر و ترقی بھی اور اس کی روحانی آبادی بھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔